بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر سوشل ویلفیئر قاسم علی شاہ صاحب، سیکرٹری نظر شاہ صاحب، ہمارے ایم این اے صاحب نسیم علی شاہ صاحب، ہمارے شیر علی صاحب ایم پی اے یہاں پہ موجود، افسران اور خواتین و حضرات اور اسپیشل جو ہمارے سٹیزن ہیں، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے سرکاری ڈاکومنٹس میں جتنی بھی جگہوں پر یہ جو ورڈ آتا ہے ڈسیبلڈ، اس کو ریپلیس کر دیا جائے وتھ اسپیشل، اور یہ تمام ڈاکومنٹس میں جہاں جہاں بھی ہے اس کو یہ ریپلیس کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسپیشل لوگ ہیں. اور جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں کسی ایک چیز میں تو ان کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، یا اس دنیا میں آنے کے بعد بھی کسی ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اور چیز ان کے اندر ایسی ہوتی ہے جو ہم سے بہتر بھی ہو کہ جو لوگ کو اسپیشل نہیں کہا جاتا. تو اگر ہم اس اسپیسیفک چیز کو ان کے اندر اس پہ کام کریں، ورک کریں اور اس کے اندر ان کو اپرچونٹی مہیا کریں تو وہ اس چیز سے بھی ہم سے بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیسے کرنا ہے اس کو، اسی کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے اور اسی کے لیے ایک گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنا یہ فرض ادا کرے. میں یہاں پہ خیر تحصیل پیش کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ آئے اور یہ گورنمنٹ ہم نے ابھی ٹیک اوور کی، تو جو ٹیم یہاں پہ ہماری ہم نے لگائی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک اچھا کام کر کے پہلے تو ان چیزوں کو اجاگر کیا کہ جو مسائل تھے. چونکہ شاہ صاحب نے بڑی کھلی باتیں کرنے کا کہا ہے تو میں بھی ذرا کھلی باتیں آپ سے کر لوں. انفارچونیٹلی بہت سی چیزوں میں جب میں بیٹھتا ہوں اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو ساتھ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ 10 سال سے ہماری یہ حکومت تھی یہاں پی ٹی آئی کی، اور وہ جو کمیاں میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں پوری نہیں ہو سکی، کیا وجہ تھی. تو کسی پہ تنقید کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ بلیسڈ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھے کام کرانا چاہتا ہے. تو کوئی اگر بندہ کسی پوزیشن پہ آتا ہے اور وہ کچھ کیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پایا وہ. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو اور ہمارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اچھے کام کروائے. ہماری بہت سے چیزوں کے اندر ہماری جو بجٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہی نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی ہماری پناہ گاہ وہ ہمارے بجٹ میں شامل نہیں تھی. اسی طرح ہمارا زبون کور ہے یا ہمارے اور اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں ہمارے اسپیشل لوگوں کے لیے، وہ ہمارے بجٹ کا حصہ نہیں ہے. تو جب بجٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو اس سے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ بار بار جو پیسہ ایز اے گرانٹ جاتا ہے وہاں پر تو بعض اوقات تو لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان ٹائم نہیں پہنچتا کسی بھی وجہ سے. اور اس وجہ سے یا تو وہ چیزوں میں وہ سہولیات اس طریقے سے نہیں ملتی، اور یا کبھی کبھی وہ سہولیات بند بھی ہو جاتی ہیں. اب مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پناہ گاہ جو ہے عمران خان کا ایک خواب تھا، عمران خان کی ایک سوچ تھی، کیونکہ عمران خان کا بھی جو ہے کچھ چیزیں اس کے دل کے بڑی قریب ہیں، جن میں سے سوشل ویلفیئر بھی انہوں نے ساری عمر ایز پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا بھی بہت کام کیا ہے. لیکن پناہ گاہ ہماری اے ڈی پی کے بجٹ میں شامل نہیں تھی، اسی طرح ہی چل رہی تھی. اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئی چونکہ ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی تو پناہ گاہیں بند ہو گئیں. پھر جب ہم آئے تو میں نے کہا فوراً شروع کرو، تو بجٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہی مسائل کہ کبھی ایک اکاؤنٹ سے کبھی دوسرے اکاؤنٹ سے آپ ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پھر کچھ پہ گیپ آئے تو پھر وہ فیسلٹی جو ہے وہ اس پہ منقطع ہو جاتی تھی. تو آپ اس لیے میں نے کو کہا ہے کہ آپ جتنے بھی تمام اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو آپ بجٹ کا حصہ بنائیں، وہ اینول بجٹ پہ ہوں تاکہ اس کا پیسہ آپ کو کنٹینیوسلی بجٹ پہ ہی ملتا رہے، بجائے جا کے کسی کو ریکویسٹ کرنے کے یا کسی وجہ سے لیٹ ہونے کے، یا کسی کا اگر وہ اس طرح کی سوچ نہیں ہے اس طرف زیادہ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کم از کم اس کے وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے بجٹ میں اب شامل ہیں، ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے، ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا ایک اور جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. دنیا میں جو ملک بھی ترقی کر کے آگے بڑھے ہیں انہوں نے اپنے سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمارا وہ ڈیٹا کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کام کروں، جب میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے کروں گا. تو ڈیٹا پہ کام ہو رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے ان کو بولا ہے انشاءاللہ کمنگ ویک تک ہمارا وہ ڈیٹا کمپلیٹ ہوگا. اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کم از کم چیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے
پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. آلریڈی ماشاءاللہ ہم نے اپنا جو ریونیو انکریز کیا ہے 44% اس صوبے کا, تو وہ جو اس پہ ہمارے پیسہ ہمیں مل رہا ہے زیادہ پیسہ جو اس سے پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا تھا, کیا وجوہات تھی کہ اسی پوٹینشیل کے اندر 44% ریونیو جو بڑھا ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہا تھا. تو اب اگر بڑھ گیا ہے تو اب ان سیکٹرز کو جہاں پہ ان کو لگنا چاہیے وہاں پہ فوکس کرنا ہے. جیسے انشاءاللہ یہ ڈیٹا ان کا مکمل ہوگا, جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں جو کہ اسپیشل ہیں, اسپیشلی چلنے سے قاصر ہیں وہ کسی وجہ سے, ان سب کو جو ہے وہ ہم الیکٹرک ویل چیئر دے رہے ہیں سب کے سب کو, اور یہ ڈیٹا میرے خیال میں ایک ہفتے میں آ جائے گا. اور میں یہاں سے بھی بتا رہا ہوں سب کو کہ مہربانی کر کے تمام محکمے ہیلپ کریں اور جلدی سے ڈیٹا ان کو پرووائڈ کریں, کیونکہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے ڈپارٹمنٹس کے لیے, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے. پھر ٹو آل یونیورسٹیز جتنے بھی ہمارے اسپیشل اسٹوڈنٹس بچے اور بچیاں ہیں وہاں پر, ان سب کا بھی ڈیٹا جلد سے جلد اگلے ہفتے میں نے ڈیڈ لائن دی ہے, مجھے مل جانا چاہیے, اور ان سب کو بھی ہم انشاءاللہ الیکٹرک ویل چیئر دیں گے. اور پھر اس کے بعد کالجز جتنے ہمارے ہیں اس کے اندر بھی دے رہے ہیں ہم, اور اس کے بعد اسٹیپ 2 میں پھر ہم اسکولز میں بھی دیں گے. ہمارا جو جہیز فنڈ تھا میرے خیال میں کسی مذاق سے کم نہیں تھا. پتہ نہیں لوگوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, یا پتہ نہیں لوگ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی رتبہ مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو کچھ اور ہی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی لعنت آ جاتی ہے الٹا کرم کے بجائے. ایک طرف اللہ کرم کرتا ہے, ایک عہدہ دیتا ہے, رتبہ دیتا ہے, اور ایک طرف لعنت اوپر دے دیتا ہے کہ اس رتبے سے وہ کچھ کر نہیں سکتے. 25,000 روپے میں آپ جہیز فنڈ دے رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں بچی کی. 25,000 میں کون سی شادی ہوتی ہے؟ تو ہم نے اس کو بڑھا کے 2 لاکھ اس لیے کیا ہے کہ یہ ضرورت یہ بھی کم ہے ابھی, لیکن 25,000 تو بالکل ایک مذاق ہے. اور میں حیران ہوں کہ 25,000 اب تک چل رہا تھا اور اس کے اوپر کوئی اس پہ سوچ نہیں رہا تھا. تو انشاءاللہ وہ بھی بڑھ گیا ہے. اسی طرح جو ہم زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں وہ بھی بڑے کم تھے, اس کو بھی ہم نے ڈبل کر دیا ہے, تاکہ کیونکہ مہنگائی جب بڑھ رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے مطابق ضروریات بھی ان کی بڑھتی ہیں. جتنی بیوہ ہماری خواتین ہیں جو مستحق ہیں اور وہ 60 سال سے زیادہ عمر کی ہیں کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتی, تو ان سب کو ہم منتھلی وظیفہ دیں گے. اس کا بھی میں نے ڈیٹا مانگا ہوا ہے, لیکن وہی مسائل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا اب تک نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں پیسہ دینا چاہوں بھی تو میں نہیں دے سکتا جب تک میرے پاس وہ آئے گا نہیں. جو بچے ہیں ہمارے اسکول جا رہے ہیں اور یتیم بچے ہیں ہمارے, ان کا بھی جو مستحق ہے ان کا بھی ڈیٹا انشاءاللہ کلیکٹ ہو رہا ہے, ان کو بھی ہم منتھلی جو ہے ان کو ہم اسٹائپینڈ دیں گے, وظیفہ دیں گے. اسی طرح یہ اسپیشل کے علاوہ بھی ہے, اب میں سوشل ویلفیئر کی بات کر رہا ہوں, یہ اس کے علاوہ بھی ہم یہ کام سارے کریں گے. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ معاشرے تو اوپر جاتے ہیں اور اپنی جو روایات ہوتی ہیں ان سے وہ مزید ان کو بہتر اور بہتر کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو روایات ہمارے آباء اجداد سے ملی ہم بہتر تو نہیں کر پا رہے, الٹا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اب ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں کہ جو ڈسون کر دیے جاتے ہیں اپنی فیملی کی طرف سے. تو یہ جو ہم انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ابھی کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اس کو ہم شروع کر دیں گے, کام شروع ہے اس کے اوپر. یہ جو ہم اولڈ ہوم کا ایک جو کانسیپٹ ہے بنا رہے ہیں, ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم اون کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی, حکومت کی, ہم ان کو اون کریں گے. اور انشاءاللہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ایسی سہولیات ہوں گی کہ انشاءاللہ جس طرح میں ہم رہتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی سہولیات ان کو دی جائیں گی, ہر طرح سے, رہائش کے حوالے سے بھی, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی, اور کھانے کے حوالے سے بھی. تو ہم اس کو چاہتے بھی یہ ہیں, اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی کیونکہ ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, دارالامان ہر ضلع میں کھلا ہوا ہے, کہیں پہ 2 لوگ ہیں, کہیں پہ کوئی نہیں ہے, اور رینٹ پہ بلڈنگ دی ہوئی ہے, پیسہ ہمارا لگ رہا ہے اس کے اندر. تو ہم پہلے اس کو ایک جگہ کے اوپر اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیں گے تاکہ ان سب لوگوں کو ہم ایک ایسی جگہ پہ لائیں تاکہ وہ نظر کے سامنے بھی ہوں اور ان کو ساری فیسلٹیز اس طرح ملتی رہیں کہ جو ان کا حق ہے اور جو ریاست کا فرض ہے حکومت کا ان کو دینا. اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اصل میں پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہفتے 10 دن بعد ان کو ملنے آ جاتے ہیں, ان کے رشتہ دار یا ان کے بچے, تو پھر وہ دور اگر ہوں گے, پشاور میں ہوں گے ایک سینٹر میں, تو پھر جو ہے نا وہ ان کو تکلیف ہوگی آنے میں. تو میں نے کہا ایسے بچے کو یا ایسے رشتہ دار کو میں نہیں سمجھتا کہ ملنے کا حقدار ہے کہ جو اس کو رکھ تو نہیں رہا, اور پھر میں بھی اچھی سہولیات نہ دے کر اس کو اسے قریب رکھوں کہ 10 دن بعد وہ اس کو ملنے آئے گا, تو اپنے گھر میں ہی رہے, ملنے نہ آئے. مجھے ایک جگہ پہ ایک بہترین سینٹر چاہیے, بہترین سہولیات چاہیے تاکہ ان کی جو میں اونرشپ لے رہا ہوں کم از کم میں تو فرض پورا کر سکوں. تو ایسے رشتہ داروں کے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ایسے بچوں کی ملنے کی ضرورت ہے ان کو, وہ خود تو ساتھ نہیں رکھ رہے اور پھر ملنے کے لیے آ کے جو ہے نا پتہ نہیں اپنی خبر ان کو یاد آتی ہوگی تو ملنے آتے ہوگے. تو ہم نے ایز اے گورنمنٹ, اور ہم ایک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے,
اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمیں اپنے اسلامی اقدار کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو کوئی بھی جو ہماری پالیسی ہے، کوئی بھی ہمارا کام ہے، تو وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام نے انسانیت کا بارے میں جو ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم سب پڑھ لیں تو میرے خیال میں کسی بھی محروم انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی، کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ ہی اس کو اون کر کے اس کو بہت بہتر زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن جب تک ہمارے اپنے اخلاقیات اور اپنے ہمارے ظرف اتنے زیادہ نہیں بڑھتے، اس وقت تک ظاہری بات ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہے. ہمارے بہت سے انشاءاللہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ابھی ماشاءاللہ نئے جو ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ڈیٹا جلد مل جائے، اور ساتھ میں جو ہمارے کچھ چیزوں میں کنسٹرکشن میں ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ود ان نو ٹائم میں آپ سب کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اس دور حکومت کے بعد کوئی بھی اسپیشل ہمارا بچہ بچی، کوئی بھی ہمارا ایسا مستحق جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، کوئی ہماری بچی جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اس کے والدین کے پاس جہیز نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ایسے لوگ جن کو اون نہیں کر رہا کوئی کسی وجہ سے، ان کو دارالامان، ایسا دارالامان کسی نام کا دارالامان ہے اس میں سہولیات نہیں ہیں، یا کوئی بھی ہمارے ایسے اولڈ سٹیزنز جو اپنی فیملی کسی وجہ سے انہوں نے ڈسون کیا ہوا ہے ان کو، تو ان کو انشاءاللہ ایک ایسی زندگی ہم پرووائڈ کریں گے جیسی زندگی ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے ماشاءاللہ سیکرٹری صاحب بھی اور منسٹر صاحب بھی جب سے آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں اسی چیز کے مطابق یہ مجھے آ گیا کہ اسے اچھے آئیڈیاز دیتے ہیں. مطلب انہوں نے اون کر لیا ہے اس چیز کو، اور اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی اسی طرح کے جذبات ہیں اس کے لیے. مجھے عمران خان نے ایک دن بولا کہ میرٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے شوکت خانہ میں جب شوکت خانہ بنایا تو جو میں نے پہلے اپنا اس کا ہاسپٹل ڈائریکٹر جو سی او لگایا تھا وہاں پر، تو وہ میں نے پہلے 2-3 سالوں میں کوئی 2-3 بندے چینج کیے، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد پھر ڈاکٹر فیصل سلطان آ گئے ایس سی او، تو ان کے اندر مجھ سے بھی زیادہ اس چیز کا جذبہ تھا اور ایکسپرٹیز تھی چلانے کی، تو اس کے بعد سے وہ سارا کام اس نے اون کر لیا. میں صرف چیریٹی تک کرتا ہوں تو مجھے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. تو جب آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں، کیونکہ میں تو چیف منسٹر ہوں، میرے پاس تو سارا صوبہ ہے، سارے محکمے ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن نیچے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو میں عمران خان کا ویژن ہے، ہماری پارٹی کا ویژن ہے، میرا ویژن ہے، تو اس کے مطابق اگر میں بتاتا ہوں تو ٹیم ایسی ہو کہ وہ اس چیز کو اس طرح فیل کر کے اس جذبے سے 10 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ جذبے کے ساتھ کام کرے گی تو آسانی پیدا ہوگی. تو کچھ اس لیے محکموں میں مجھے انشاءاللہ کوئی اتنی مشکلات بھی پیش نہیں آ رہی، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس محکمے کے اندر میری جو ایک خواہش ہے، جو میرے جذبات ہیں، اس سے بڑھ کر انشاءاللہ تمام محکمہ صرف سیکٹری یا منسٹر لیول تک نہیں، نیچے لیول تک بھی یہ جو محکمہ ہے اس کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس نیت سے کام کریں گے کہ ان کی ڈیوٹی فرام ادر ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. آپ اگر اس کام کو صحیح طرح کریں تو آپ یہ نوکری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس جہان اپنے لیے ایک بہت بڑا اپنی اس جہان کو بھی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کو. تو یہ بات اگر آپ سمجھ جاؤ تو آپ ایک ٹائم میں 2 فائدے لے رہے ہو ایز اے گورنمنٹ سروینٹ. تو آپ اس طرح اگر سوچنا چلو گے تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارا کام آسان ہوگا. باقی میں آخر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، باقی بریفنگ آپ کو ملی ہوئی ہے، جو ہماری اسکیمز ہیں بہت زیادہ ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ یہاں پہ سب کے سامنے یقین دلا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کو کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل لوگوں کے لیے یا مستحق لوگوں کے لیے جتنا بھی آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا انشاءاللہ یہ حکومت انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کرے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. دوسرا ہمارے MNA صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ہمارا پروجیکٹ آلریڈی تھا، تو اس کے لیے انہوں نے بھی ابھی باہر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ مل کر وتھ گورنمنٹ انشاءاللہ ایک ٹرانسجینڈر کے لیے بھی یہاں پہ ہم ایک زبردست قسم کا ایک بنا رہے ہیں، پناہ گاہ بنا رہے ہیں ان کے لیے، رہائش کے لیے، ان کے ہوم سٹے کے لیے بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو تاکہ اگر ایسے ہمارے جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں پہ عزت سے رہیں اور وہاں پہ رہنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اپروول کی ہوئی ہے، لیکن بہت جلد وہ بن جائے گا تاکہ ان کو بھی ہم اس معاشرے میں وہ مقام دے سکیں جس مقام کے وہ مستحق ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسانیت ہے. شکریہ.